نہیں ہوتی۔ میرا جوان بیٹا 28 سال رمضان کی 15 تاریخ آئی، سحری میں مجھ سے کہنے لگا کہ ابا جان سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے، میرے ہاتھ اٹھ نہیں رہے، آپ مجھے پانی پلائیں۔ پانی پلایا۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر میں آیا تو تکلیف زیادہ نظر آ رہی، میں نے کہا بیٹا افطار کر۔ اس نے کہا نہیں ابا، سالوں سے یہاں جو ہے دنیا میں افطار کرتا تھا، آج رب کے یہاں افطار کروں گا۔ اس کا قد 5 یا 5.5 فٹ تھا، لیکن انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ 7 فٹ کی لمبائی، اور جوک در جوک لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ حضرات صبح سے تشریف فرمائے اور میرے تمام اکابرین کی آپ نے باتوں کو سن لی، جنہوں نے ہر شعبے پر آپ کی توجہ مرکوز کرائی، اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے مدرسے کے بچوں نے جس طرح سے اپنا پروگرام سنایا، اس حیثیت سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرے اس جو ہے بیان کے مخاطب آپ لوگ ہوں گے، نہ کہ اسٹیج پر تشریف فرما محترم و مکرم علماء کرام، اس لیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں لفظ اور خطا ہو جائے تو یہ حضرات جو ہے میری اصلاح فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس جامعہ حسینیہ کے ان طلباء کو جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، ان کو، ان کے آباء اجداد کو اور ان کے اساتذہ اور والیوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا، تمام آسمانی کتابیں یہ سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ شراح حدیث نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا تو تاریخ تھی 1 رمضان، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی تو رمضان کی 6 تاریخ تھی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی اس وقت رمضان کی 12 تاریخ تھی، اور سب سے آخری کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے
اور اتاری گئی اس نبی پاک پر جو خاتم النبیین ہے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور اتاری گئی وہ سرزمین پر جو تمام سرزمینوں کی سردار ہے، اور اس زبان میں اتاری گئی جو تمام زبانوں کی سردار ہے۔ تو قرآن کریم جس دن نازل ہوا 25ویں شب رمضان المبارک، جب شب قدر تھی، اس وقت جو ہے یہ قرآن کا نزول ہوا۔ بخاری شریف کی صحیح روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو جبرائیل امین نے آپ کو 3 مرتبہ دبایا ہے۔ پہلی مرتبہ دبایا اور فرمایا اقرا، پیارے آقا نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ دبایا، فرمایا اقرا، وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ دبایا اور کہا اقرا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی کے کلمات جاری ہوئے۔ اب یہاں شراح حدیث لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ کیوں دبایا گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دبانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں بڑی محنت اور مشقت ہوگی اور آپ کی امت کو یہ اٹھانی پڑے گی۔ دوسری مرتبہ دبانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت کو قرآنی احکام اور قرآنی مسائل پر چلنے میں بڑی دقت اور بڑی پریشانی ہوگی، لیکن آپ کی امت کو یہ اٹھانی پڑے گی۔ تیسری مرتبہ دبانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کی امت جو قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرے گی، دین اسلام کو جو حاصل کرے گی، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑی محنت اور مشقت ہوگی اور یہ اٹھانی پڑے گی۔ اب یہ قرآن کریم جب جو ہے نازل ہوا، آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کس جو ہے دردناک اذیتوں سے مسلمانوں کو جو ہے پریشان کر رہے تھے، جس کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ احد احد کہنے پر زمینوں پر، گرم زمینوں پر گھسیٹا گیا، پتھروں کی چٹانیں سینے پر رکھی گئی، لیکن اللہ جو ہے لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ کیا انعام ملا؟ علماء یہاں موجود ہیں۔ جب اذان کے لیے جو ہے مشورہ ہو رہا تھا کہ اذان کس طرح سے دی جائے، قوم کو نماز کے لیے کس طرح سے بلایا جائے، کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا۔ عبداللہ ابن زید عبد ربی، انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں جو ہے اذان کے کلمات جو آج ہماری اذانوں میں دیے جاتے ہیں وہ کلمات سنائے گئے۔ عبداللہ ابن زید صبح اپنی آنکھ کھلنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ الفاظ جو ہے بتلائے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے تعریف کی۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے بھی یہ الفاظ دیکھے، حضرت عمر بھی غالباً اس میں تھے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ عبداللہ ابن زید عبد ربی نے اذان دیکھی خواب میں، تو حضور کیا کہتے ہیں؟ تم ہی آج اذان دو پہلی، اس لیے کہ تمہارے علاوہ کسی کو معلوم ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہاں ہے بلال، بلاؤ بلال کو۔ اور عبداللہ ابن زید کو کہا کہ تم سکھاؤ بلال کو اذان۔ سب سے پہلی مذہب اسلام میں اذان جس نے دی ہے وہ بلال حبشی۔ یہ انعام تھا اس کا کہ جو دب دب کر احد احد کیا کرتے تھے، اللہ نے کہا آج کھل کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرا۔ یہ قرآن جس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں، بڑے بڑے رؤساء اخنس ابن شریح، ابو جہل، عتبہ اور دیگر جو ہے حضرات قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔
لیکن بخاری شریف کے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ رات کا وقت ہوتا تھا، یہ عتبہ، یہ ابو جہل، یہ اخنس ابن شریح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے تھے اور حضور قرآن کی تلاوت کرتے تھے پوری رات، اور یہ پوری رات گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے۔ صبح ہوتی، صبح کا وقت ہوتا تو یہ لوگ اپنے گھر کی طرف چلنے لگتے، دوسرے جو ہے لوگ دیکھتے کہ یہ ہم کو کہتے ہیں قرآن ایسا ہے نعوذ باللہ، اور یہ خود قرآن سننے کے لیے یہاں بیٹھے۔ تو کسی نے کہا کہ دن بھر تو تم مخالفت کرتے ہو اور پوری رات پیارے آقا کی زبان مبارک سے قرآن سنتے ہو، تو پھر جو ہے اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ اخنس بن شریح کہنے لگا جو سکون اس میں ہے کسی اور چیز میں نہیں۔ زبان سے تو ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل رات ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے اور حضور کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت سن لیں۔ میرے دوستو، یہ وہ قرآن ہے جس نے انسانوں کو قیامت تک کے لیے جتنی چیزیں آنے والی ہیں سب کے بارے میں آگاہ کر دیا، ایک ایک جو ہے مسئلے کو بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو کلام پاک کی تشریح کر رہی ہے، تفسیر کر رہی ہے، آپ جو ہے کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ کتنی باریکی کو لیا ہے، کتنی باریکی۔ اللہ اکبر۔ خنثی مشکل، صرف ایک مسئلہ بتلا دیتا ہوں اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں، تھوڑا ہی وقت ہے، آگے میرا سفر بھی ہے۔ خنثی مشکل جس کے اندر مرد کی بھی علامت ہے، عورت کی بھی علامت ہے، فقہا اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل۔ اب یہ خنثی مشکل کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کو جو ہے کون نہلائے؟ اگر مرد نہلاتے ہیں تو عورت والی علامت موجود ہے، اور اگر عورتیں نہلاتی ہیں مرد والی علامت موجود ہے، تو یہ مسئلہ بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو ہے بڑوں نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ مذہب اسلام میں ہے کیا؟ اب میرے دوستو اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں، مذہب اسلام نے کیا دیا اور جو ہے دیگر جتنے بھی طریقے ہیں انہوں نے کیا دیا۔ اسلام نے دل اور دماغ کی پاکی اور صافی کو پاک اور صاف رکھنے کو بیان کیا کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں گندگی نہ آ جائے، اپنی بڑائی نہ آ جائے، کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے عیب کو دیکھو گے، یاد رکھنا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ عیب تمہارے اندر نہ آ جائے۔ دل صاف رکھو۔ قرآن نے کہا اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کسی کے بارے میں گمان، زیادہ گمان مت کرو کہ یہ یہاں سے چلتا آیا تو کیا لگتا ہے شاید کسی کے گھر میں چائے پی کر آیا ہوگا، یہاں جو ہے کسی کا پاکٹ مار کر آیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بیوی پر بدگمان، بچوں پر بدگمان، شوہر پر بدگمان، اپنے رشتہ داروں سے بدگمان۔ یہ سارے طریقے جو آج ہم کو نظر آ رہے ہیں یہ غیروں کے دیے ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کو معاف کرو، اور آج کا طریقہ اور آج کی تعلیم یہ سکھلاتی ہے کہ جو جیسا کرے ویسا تم کرو۔ بخاری شریف میں روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
اتنے میں ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ پردے میں چلی جاؤ، اس لیے کہ یہ جو آدمی ہے یہ اپنی قوم کا بڑا برا آدمی ہے۔ ماں عائشہ میں پردے میں چلی گئی اور فرماتی ہے کہ میں پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی کہ حضور یہ آنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ حضور بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کا جو ہے اکرام بھی کر رہے ہیں۔ جب وہ گیا میں نے اجازت مانگی اور حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ یہ بڑا برا آدمی ہے اور آپ تو اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کر رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عائشہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں برا ہوں؟ میں تو اچھا ہوں۔ تو جو اچھا ہو وہ اچھا ہی کرے گا، جو برا ہو برا ہی کرے گا۔ اسی لیے جو ہے اسلامی تعلیم کے اندر اخلاق ملتے ہیں۔ اب اخلاق کا جو ہے تعلق کس سے ہے صرف اتنا بتلا دیتا ہوں، زیادہ لمبی تفسیر نہیں کرنی۔ اخلاق کا تعلق دل سے ہے، یہ اسلامی تعلیم۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ اور دوسری تعلیم والے کہتے ہیں کہ بدن کے ظاہر سے ہے، اخلاق کا تعلق بدن کے ظاہر سے۔ اب جو یہ تعلیم میں لگے ہوئے ہیں ان کا بیٹا اگر باپ کے سامنے ایسے ادب سے کھڑا رہا، باپ کہتا ہے کہ بڑا ڈسپلن والا بچہ ہے، اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، لیکن جو ہے بچے کے دل کی طرف جھانک کر نہیں دیکھتا۔ بچہ جو ہے اپنے دوستوں سے جا کر کہتا ہے کہ بڑا ظالم باپ ملا ہے، کیا کروں، زبردستی ادب سے کھڑا رہنا پڑتا ہے، ورنہ جی تو نہیں چاہتا کہ ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں۔ اب اسلامی تعلیم، اسلام کہتا ہے دل، اخلاق کا تعلق دل سے۔ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، کھانے کی تیاری ہو گئی اور کھانے کے اندر جو ہے گوشت کی بوٹیاں 2 ہیں، آپ کا بیٹا جو ہے کسی بھی بوٹی کی طرف، گوشت کی طرف اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھائے گا، کہے گا نہ معلوم میرے باپ کو دونوں میں سے کون سی پسند ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارے نوجوان جو جیم وغیرہ جاتے ہیں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ورزش کرنے کے بعد اس کی نمائش ہوتی، اتنی جرسی پہنی جاتی اور یہ مسلس نظر آنے چاہیے، چائے بھی پیے گا تو ایسے کر کے تاکہ کوئی دیکھے کہ ہاں بڑا برابر ہے۔ تو یہ جو ہے نمائش ہوتی۔ کسی چائے کی دکان پر 2 دوست ملے، ایک نے کہا کہ میں جو ہے فلانی جگہ ورزش کرتا ہوں، دیکھو کیسا نظر آ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ہاں فلانے ایکٹر جیسا لگ رہا ہے۔ اب یہ چائے پی کر اور خوش ہو گیا کہ میرے دوست نے میری تعریف کر دی، اب وہ تھوڑا سینہ نکال کر چل رہا ہے۔ دوسرا دوست جس نے اس کی تعریف کی تھی، جب یہ تھوڑا دور تک چل کر جاتا ہے تو چائے والے سے کہتا ہے لینے کا کچھ بھی نہیں، خواہ مخواہ جو ہے ڈنڈ بنا کے رکھے، پیچھے کیا کر رہا ہے؟ برائی کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جو ہے یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق ہوا ہے۔ آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نام آ جائے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ پتہ چلا کہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ورنہ جو ہے آپ دنیا گھومیں، جو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ مال میں کامیابی، ابھی میرا سفر تھا بمبئی، ہمارے ایک خاص جو ہے دوست، اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے بہت نوازا تھا، بار بار ان کے پاس میں جاتا اور کہتا کہ اب تھوڑا دین کی طرف رخ کر لو، اپنا مال جو ہے دین پر لگاؤ، بہت زیادہ آپ کی پراپرٹیاں بھی ہو گئی اور جو ہے گاڑیوں کے بھی جو ہے قطاریں لگ چکی،
اب اس طرف آ جاؤ. لیکن وہ بیچارے کچھ جواب تو نہیں دیتے تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت تو اب ٹھیک ہے نا، ہلکا سمجھ. تو میں ابھی جو گیا تھا ان کی تعزیت کے لیے گیا تھا. ان کے گلے کے اندر ایک کینسر کا جو ہے مرض ہوا، اور وہ اتنا بڑا کہ ساری جائیداد جو ہے ختم ہوتی گئی، اس بیماری پر مال لگتا گیا. ہاسپٹل میں جب میں پہنچا ان کو دیکھنے کے لیے، ان کے پاس چند چاول کے دانے پڑے ہوئے تھے، اور ان کی بیوی جو ہے ان کو چمچ میں لے کر کہتی تھی کہ لو تھوڑا تو منہ میں ڈالو. میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کھانا نہیں کھا سکتے؟ کہا مولانا بھوک اتنی لگی ہے، دیکھ دیکھ کر جی بھی چاہ رہا ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، لیکن یہ 3 دانے میں نے منہ میں 1 گھنٹے پہلے ڈالے ہیں، اب تک وہ منہ میں ہے، نیچے نہیں اترتے. تو اب اللہ نے بریک لگا دی. چلو تم کہتے ہو دنیا سب کچھ، اب بتاؤ کیا کر لو. 2 سال پہلے مہلک مرض آیا کورونا کے نام سے، ہم نے کتنے جنازے اٹھتے دیکھے. میری بیوی جو 2 سال پہلے اسی جلسے میں میرے ساتھ شریک تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے بعد والے جلسے میں شریک نہیں رہ پاؤں. جب ہمارا یہاں سے آگے سفر ہوا، ٹرین میں بیٹھ کر اس نے مجھے کہا کہ یہ علاقہ بڑا جو ہے انسیت والا اور بڑا جو ہے دین کی طلب رکھنے والا ہے، یہاں کا کبھی بھی تقاضا ہے آپ منع نہ کر لو. میں نے کہا بھائی تکلیفیں ہوتی ہیں، آپ کو بھی پریشانی، ان کو بھی ڈائیبٹیز شوگر کی بیماری. وہ کہنے لگی کہ نہیں، آخر تک ہم کو اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے، اور ایسی حالت میں میرے ساتھ ہر جگہ سفر کرتی رہی. اس کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے سال کے جلسے میں موجود نہیں ہوتی. میرا جوان بیٹا 28 سال رمضان کی 15 تاریخ آئی، سحری میں مجھ سے کہنے لگا کہ ابا جان سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے، میرے ہاتھ اٹھ نہیں رہے، آپ مجھے پانی پلائے. جب فجر کی نماز پڑھ کر میں آیا تو تکلیف زیادہ نظر آ رہی. میں نے کہا بیٹا افطار کر. اس نے کہا نہیں ابا، سالوں سے یہاں جو ہے دنیا میں افطار کرتا تھا، آج رب کے یہاں افطار کروں گا. اس کا قد 5 یا 5.5 فٹ تھا، لیکن انتقال کے بعد میں نے دیکھا کہ 7 فٹ کی لمبائی، اور جوک در جوک لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ موت نے نہ کبھی کسی کی یاری کی ہے نہ کرے گی. ایک باپ جب اپنے جوان بیٹے کو غسل دیتا ہے اور جب اس کو کفن پہناتا ہے اور جب اس کے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کہتا ہے، وہ جانے والا تو یہ صدا دے کر جاتا ہے، ابا میں تو جا رہا ہوں، آپ اپنے ایمان کی فکر کر لینا. میں نے تو یہاں سحری کی افطاری باری تعالیٰ کے یہاں کروں گا. میرے دوستو، آج ہم سب کو اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، جان دیا، مال دیا. اگر ہم نے اس کی صحیح استعمال نہیں کیا، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ کتنے گھنٹوں کے بعد اور کتنے دنوں کے بعد میری اور آپ کی روح قبض ہونے والی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا بڑا عقل مند ہے وہ جس نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی. تو دیگر جو ہے مذاہب نے یہ تعلیم دی کہ بچی ماں کے ساتھ کیسی گفتگو کرے،
باپ کے ساتھ کس انداز میں پیش آئے، کون سے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پر کون سی چیزوں کا استعمال کرے۔ آج ہماری بچیاں ان چیزوں میں پڑ گئی اور پیارے آقا کی برکت والی سنتوں سے محروم ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج مائیں رات کو روتی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے جس کے لیے میں نے راتوں کو بیداری اور جس کے لیے میں راتوں کو رویا کرتی تھی، آج وہ بچی مجھے بخار ہے، درد ہے، مجھے ایک روٹی کا لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس ماں سے جا کر کون کہے کہ تم کو تو دیگر تعلیم پر بڑا اعتماد تھا، اسلامی تعلیمات کو تم نے جو ہے چھڑایا تھا، آج اسی کی سزا بھگت رہی ہے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمن ایک واقعہ لکھا حضرت علامہ عبدالحی کے حوالے سے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، دنیاوی جو ہے تعلیم کا غلبہ اس پر زیادہ تھا، رات کو دیر سے گھر پہنچتا، ماں روزانہ سمجھاتی کہ پیارے بیٹے ایک مرتبہ میری آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر تم آتے ہو اور آنکھ کھلتی ہے تو پھر میں پوری رات سو نہیں پاتی، بیٹا جلدی آ جایا کرو۔ ایک دن اور زیادہ دیر کر دی، ماں غصے میں کہ بیٹا کتنی راتیں میری برباد کرو، تم اپنی خوشیوں کے لیے اپنی ماں کی نیند کی قربانیاں دیتے ہو، جلدی آنے میں کیا حرج ہے۔ وہ لڑکا بھی غصے میں اس نے ماں کو ایک تھپڑ مارا، ماں رونے لگی اور دل ہی دل میں کہنے لگی اے اللہ اس کو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ یہ بڑا ہو کر مجھے تماچا مارے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا اس لیے کھلایا تھا کہ یہ مجھے تماچا مارے، اپنے کپڑوں کی قربانیاں دے کر میں نے اس کو عید میں نئے کپڑے پہنائے تھے اس لیے کہ یہ مجھے تماچا مارے۔ ان کا بیان ہے کہ چند دن ہوئے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ لڑکے کے بدن میں کوئی ایسی بیماری لگی جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جیسے کتے کے دانت پیروں کے اندر گھڑ چکے ہو، اتنا درد پیر میں رہتا تھا۔ ساری جائیداد جو ہے دوا پر لگ گئی اور اخیر میں جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی بک گیا۔ پھر جو ہے سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا تھا، لوگ مجھے پاگل سمجھ کر جاتے جاتے سر پر جو ہے مار کر جایا کرتے تھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی کا جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ نوجوان ہے، اس نے کہا کہ حضرت میری ایک بات سنیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنی ماں کو ایک تماچا مارا تھا جس کی نحوست یہ ہے کہ آج تک لوگوں کی تھپڑیں کھا رہا ہوں۔ دنیا تو گزر جائے گی، کیا آخرت میں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ حضرت کہتے ہیں کہ بس اپنی ماں کو پڑھ کر بخشو، اس سے آگے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان بچیوں کو پوچھو جو آج اپنے سسرال میں کہ ماں کی کیا قدر، ماں کی کیا قیمت، وہ روتی ہوئی کہے گی کہ نہیں میں نے اپنی ماں کے حق کو بہت ضائع کیا جس کی سزا آج میں اپنے سسرال میں بھگت رہی ہوں۔ ساس اور سسر کا جو ہے کس طرح سے رہنا چاہیے، دنیاوی تعلیم نے یہ سکھلایا کہ یہ تمہارے ماں باپ صرف فارمولیٹی کے طور پر ہیں، ورنہ ان کو ماں باپ نہیں سمجھنا۔ تو بچیاں اسی طریقے سے اپنے سسرال کو مینٹین کرتی، اس کو جو ہے نندے بڑی بھاری پڑتی ہے، اس کے لیے گھر کا کام کاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر اسلامی تعلیم ہماری بچی نے حاصل کی ہوتی، اسلام یہ تعلیم دیتا کہ جس طرح سے تو اپنی ماں کے بول کو برا نہیں سمجھتی تھی، تیری ساس بھی تیری ماں ہے، کبھی کچھ برا بھلا کہہ دے اس کو برا مت ماننا، اور پیاری بیٹی جتنا تم اپنی جو ہے ساس کی خدمت کرو گے، آنے والی اولاد تمہاری اتنی ہی خدمت کرے گی۔
یہ اسلامی تعلیم۔ خیر وقت زیادہ ہو چکا، بات کو جو ہے ختم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کتاب کی تعلیم ہم سب کے سامنے پیش کی اور بتلایا کہ اس کی تعلیم کے اندر جب تک تم رہو گے اس کی بتائی ہوئی راستے پر جب تک تم چلتے رہو گے دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ آج باپ مغلوب ہے بیٹے کے سامنے، شوہر مغلوب ہے بیوی کے سامنے، ہر ایک سے ہم مغلوب ہو گئے۔ کبھی جو ہے نظر اٹھا کر دیکھا کہ کیوں مغلوب ہوا؟ ایک بیٹا جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بیٹا رات کو گھر میں بستر پر بیٹھا ہوا ہے، دن بھر جو ہے تجارت اور کاروبار کے بعد آیا ہوا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی ہے بیچارہ تھکا ہارا گہری نیند میں سویا ہوا ہے۔ ماں کو معلوم نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ لڑکا جو ہے غیر محرم لڑکیوں کے تصور کو گما رہا ہے۔ کس کو؟ غیر محرم لڑکیوں کے تصور۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب تک یہ نامحرم کا تصور دل اور دماغ میں لاتا رہے گا زنا کرنے والوں میں شمار ہوتا رہے گا۔ باپ کی نظر کے سامنے نیک، ماں کی نظر کے سامنے نیک، لیکن اندر کے خیالات برے ہیں جس کی جو ہے وجہ سے یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوا۔ تو اسلام نے تعلیم دی دل کی صفائی، اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا الزنا دین، کہ زنا قرض ہے۔ اگر تم نے کسی کی طرف کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھائی ہے تو یہ قرضہ ہے، بدلے میں کبھی جو ہے اللہ بدلہ لیتے ہیں۔ بہن کے اوپر، تمہاری بہن پر، تمہاری ماں پر، تمہاری بیوی پر، تمہاری بچی پر کوئی ضرور غلط نگاہ اٹھائے گا، اس لیے کہ زنا دین ہے، قرض ہے، چکانا پڑے گا، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو۔ تو اسلام نے معاشرہ دیا صاف ستھرا پاک صاف، کہ کسی کے لیے بھی جو ہے دل میں برائی نہیں۔ آج سب سے بڑا جو جھگڑا ہمارے اندر ہے، مسلمانوں میں جو نا اتفاقی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں صحیح وہ غلط۔ اور ہمارے اکابرین کی آپ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا کہ بھئی میں سب سے برا، باقی سب مجھ سے بہتر۔ اگر یہ سمجھنے لگے تو جھگڑے ختم ہو جائے۔ شوہر کہے کہ بیوی مجھ سے بہتر، بیوی سوچے کہ مجھ سے بہتر میرا شوہر، اب جھگڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، پورا محلہ امن و امان والا ہوگا۔ تو یہ جو ہے در حقیقت ہماری جو ہے کوتاہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو آج ہم نے عمل نہ کر کر لوگوں کے سامنے ایسا اسلام پیش کیا جس سے لوگ بدظن ہو گئے کہ گالی بولنا تو مسلمان کا کام، کسی کو تکلیف دینا تو کام مسلمان کا کام۔ ہم نے جو ہے اس ایسے طریقے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ تو یہ مدارس جو ہے یہ ہمارے لیے دین کے قلعہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، جن بچوں نے حفظ کیا، ان کے والیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کو آگے پڑھائیں، قرآنی احکام اور مسائل کا علم بھی ان کو حاصل ہو جائے، اور دیگر احباب جو یہاں موجود ہیں وہ بھی جو ہے اپنے بیٹے کو حفظ کرانے کے لیے جو ہے کوشش شروع کر دیں۔ دنیا جو ہے نوکرانی ہے اور دین جو ہے یہ سیٹھ ہے۔ جیسے ایک بکری ہو اور اس کا بچہ ہو، اگر جو ہے آپ نے بکری کے بچے کو اٹھا لیا تو بکری خود بخود آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ دین جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، اگر ہم اس کو اٹھا لیں گے تو یہ بکری جو دنیا ہے یہ نوکرانی کی طرح ہمارے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور دوسری بات ایک مقرر نے کہی تھی کہ قرآن سے بہتر جو ہے، قرآن کریم سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ حافظ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اس کی حدیث کی تفسیر میں کہ جو حافظ قرآن
اگر کسی دنیا دار کو دیکھے اور سوچے کہ یہ تو مجھ سے بڑا آدمی ہے، بنگلے والا ہے، کوٹھی والا ہے، تو حق تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کا شمار قرآن کریم کی ناقدری کرنے والوں میں کرے گا، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم جو ہے پھر سے قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آگے بڑھ جائیں، قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے اندر زندہ کر لیں۔ بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں، چھوٹے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک آدمی بڑھاپے کی حالت میں ہے اور اس نے حافظ ہونے کی نیت کی اور سورہ علم ترا سے لے کر سورہ ناس تک بھی ابھی پہنچا نہیں اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو حافظ قرآن کے ساتھ کھڑا کرے۔ میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں، اور حضرت مولانا عبدالحمید صاحب جو بیچارے بہت محبت رکھتے ہیں، ان کی جو ہے مخلصانہ دعوت ایسی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکا اور ان کی دعوت پر حاضر ہو گیا۔ گزشتہ جب آیا تھا، چند جو ہے 1-2 کمرے نظر آئے تھے اور فارسی کی پہلی کی ابتدا بھی ہوئی تھی۔ الحمدللہ یہ قافلہ آگے بھی پروان چڑھتا رہے گا، اور یہ ادارہ جو ہے ہمارے بزرگوں کی نسبت کا مرکوز بھی ہے۔ اصل تو روحانیت ہے، یہاں جو ہے آپ کو کچھ روحانیت نظر آئے گی، اس لیے کہ ہمارے اکابرین کی توجہ اس طرف ہے۔ تو آپ سب جو ہے یہ مولانا عبدالحمید صاحب کی قدر کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسا مخلص آدمی، محنتو آدمی اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ جو ہے ان کا ساتھ دیں، جتنا بھی ساتھ دیں گے، اور آپ کا ساتھ دینے پر اگر کوئی بچہ حافظ بنا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا۔ یہ چند باتیں تھیں، اور اخیر میں مولانا لال صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہو، ایسی میری تمنا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔